أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی یہ سورہ فاتحہ ہے. اس کی کل 7 آیتیں ہیں. اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے. اور اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اس کے 12 نام نقل فرمائے. ایک نام جیسے یہی سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب. اب فاتحہ اس کا نام کیوں ہے؟ عربی زبان میں جس چیز سے آغاز کیا جاتا ہو، ابتدا کی جاتی ہو، دوسری زبان میں جس چیز کے ذریعے اوپننگ ہوتی ہو، اس کو عربی زبان میں فاتحہ کہا جاتا ہے. اور اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے فاتحہ یا فاتحۃ الکتاب کہ اس سورت کے ذریعے سے قرآن کریم کی، کتاب اللہ کی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اوپننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کا دوسرا نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے. قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، بنیاد. قرآن کی ماں اس لیے اس کو کہا گیا، مفسرین نے اس کی وجہ یوں بیان فرمائی کہ گویا سورہ فاتحہ وہ اصل ہے، اور اس میں جو ہم نے سوال کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک پورا اس کا جواب دیا گیا، سیدھے راستے. بات سمجھ میں آئی؟ سورہ فاتحہ متن ہے، پورا قرآن اس کی شرح. اور دوسری کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، خلاصہ. اس کے علاوہ اس کا ایک نام سبع مثانی ہے. اس کی 7 آیتیں. مثانی اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا نام صلاۃ بھی ہے. صلاۃ کیوں؟ صلاۃ کا لفظ مسلم شریف کی روایت میں استعمال ہوا. اللہ کے حبیب نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو میں نے صلاۃ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. پوری پھر روایت ہے اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی. اذا قال مالک یوم الدین قال اثنى علی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے الا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کہتے ہیں، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، مدد بندہ چاہتا ہے. پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالی لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. اسی طرح ایک نام اس کا الحمد بھی ہے، ایک نام اس کا کنز بھی ہے، ایک نام اس کا وافیہ بھی ہے، ایک نام اس کا کافیہ بھی ہے. کیوں؟ اللہ کی ساری چیزوں سے وہ کفایت کرنے والی. اور ایک نام اس کا شفا بھی ہے،
کہ اس میں جو ہے شفا ہے. عام طور پر اگر انسان سورہ فاتحہ کے ذریعے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. بہت ساری بیماریوں کے اوپر یہ علاج ہے. پانی بھر کے دم کرو سورہ فاتحہ، کسی بھی بیماری کو علاج کے لیے علاج. اسی طرح اس کا نام سورہ رقیہ بھی ہے. رقیہ یعنی پھونک مار جھاڑ پھونک. تو اس کے ذریعے جو ہے صحابہ نے کی ہے. مشہور روایت ہے بخاری شریف کی کہ ایک صحابی ایک جگہ گئے، وہاں کوئی امیر انسان بیمار تھا. انہوں نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ کی جھاڑ پھونک کی. اللہ نے اس کو شفا دے دی. اس کے بدلے میں اس نے جو ہے ایک ریوڑ بکریوں کا دے دی. اور سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے قرآن میں سب سے پہلے کوئی بھی مکمل سورت اگر نازل ہوئی تو سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ کا نزول کہاں ہوا تو اس میں مختلف روایتیں. بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی. مکہ میں جو کہتے ہیں نازل ہوئی، ان کی دلیل کہ سورہ حجر جو ہے مکہ میں نازل ہوئی، اس میں جو اس کا تذکرہ ہے سبع مثانی کا، اور سورہ حجر بالاتفاق مکی ہے. اس لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ غالباً یہ سورت دو دفعہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ. اگر یہ بات درست ہو تو یہ بھی سورت کی امتیازات اور فضائل میں ہے کہ وہ 2 بار اس کو نازل کیے جانے کا اہتمام فرمایا گیا. سورہ فاتحہ کی فضیلت متعدد حدیثوں منقول ہے، اور حدیثوں کے علاوہ اس سورت کی فضیلت و عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اور اسی سے نماز کی ابتدا بھی ہوتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم دونوں کے معنی عربی زبان میں رحم کرنے والے کے ہوتے ہیں، لیکن اہل علم کا خیال ہے کہ رحمان سے دنیا کی رحمت کی طرف اشارہ ہے. رحمان سے دنیا کی رحمت اور رحیم سے آخرت کی رحمت کی طرف اشارہ. اس لیے کہ عربی زبان میں رحمان کے وزن پر آنے والے جو الفاظ ہیں اس میں شدت اور عجلت کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے سکران جو حالت نشہ میں ہو، غضبان غصے کی حالت میں. ظاہر ہے کہ غصہ اور نشہ نہایت شدید کیفیت کے ساتھ طاری ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر فوراً ہی کچھ دیر بعد جلد ہی ختم ہو جاتا ہے. یہی حال دنیا میں اللہ کی رحمتوں کا ہے کہ یہ رحمت شدید ہے. مومن ہو یا کافر ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، سب پر رحمت خداوندی کا سایہ دنیا میں موجود رہتا ہے. لیکن مرنے کے ساتھ ہی یہ رحمت کی چادر اتار لی جاتی ہے، اٹھا لی جائے گی، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا. رحیم کے وزن پر جو الفاظ عربی میں آتے ہیں ان میں دوام اور پائیداری کی کیفیت رہتی ہے. وہ ہمیشہ، جیسے جمیل خوبصورت، کریم بزرگ، شریف. خوبصورتی اور شرافت عارضی وصف نہیں، مستقل اور پائیدار وصف ہے. آخرت میں جن لوگوں کو رحمت خداوندی حاصل ہوگی وہ سدا کے خوش نصیب ہیں، پھر کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، محروم ہی نہیں. اس لیے رحیم سے آخرت کی نہ ختم ہونے والی رحمت کی طرف اشارہ ہے. جی الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا، جہانوں کا پالنے والا ہے. رب العالمین، عالمین تمام جہانوں میں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم جہاں ہر ایک الگ الگ مخلوق کے لیے جہاں کا لفظ دیتا ہے. زمین الگ مخلوق ہے، آسمان الگ مخلوق ہے، سورج الگ مخلوق ہے، چاند الگ مخلوق ہے، وہ یہ ساری چیزیں بھی اس میں داخل ہے. اور مختلف مخلوقات یعنی فرشتے، جن، انسان اور حیوانات وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی الگ الگ مخلوقات، الگ الگ عالم ہیں. پھر رب اس ذات کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ یعنی مرحلہ بمرحلہ، لمحہ بلمحہ جس چیز کی پرورش، کسی چیز کی پرورش اور دیکھ کرے. اللہ کو رب العالمین کہہ کر اس طرف اشارہ ہے کہ تمام عالم ہر لمحہ خدا کی ربوبیت کا، پرورش، نمائیت کا محتاج ہے.
ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کر کے پھر چھوڑ دیا، اب یہ خود بخود جو ہے تربیت پا رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک کس کو کہتے ہیں؟ مالک وہ ہے جو اپنی ملکیت میں ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہو، اس کو ہر طرح کا تصرف کا اختیار ہے۔ مثال کے طور پر انسان پتھر کا مالک ہے تو اب اس کو پتھر میں پورا تصرف کرنے کا اختیار ہے، چاہے ادھر رکھے، چاہے جو ہے اس کو مسجد کے لیے جو ہے ممبر میں رکھے، چاہے بیت الخلا کے اندر بنائے، یا چاہے وہ اپنے مکان کے اندر۔ قیامت کے دن کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل مختار ہیں، جس کا قصور چاہے معاف کر دیں، چاہے تو بغیر اعمال کے اس کو جنت نصیب کر دیں، اور جس کو چاہیں اس کو نہ بخشیں۔ اسلام سے پہلے کے کچھ مذاہب کے ماننے والوں کا عقیدہ تھا کہ گنہگاروں کو گناہ کی سزا دینا اللہ پر واجب ہے، وہ گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ جیسے عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کی بنیاد یہی ہے کہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ انسانیت کے گناہ کو معاف کرنا چاہتے تھے، مگر ایسا کرنا اس کے لیے روا نہیں تھا۔ اللہ نے مجبور ہو کر نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو دنیا میں قربانی کے لیے بھیجا، وہ انسانیت کے گناہ کا کفارہ بن سکے۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کر دی۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، چاہے بغیر جو ہے گناہ گار کو معاف کر دے اور چاہے تو بغیر گناہ کو، لیکن یہ اس کے جو ہے انصاف کے خلاف۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں درست راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ بتلا۔ اب سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے، وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر فرمایا؟ جو ہے اللہ نے خود فرمایا قرآن، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کا راستہ مانگا گیا ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راہ اختیار بڑھتے ہوئے۔ انسان کی گمراہی کے عام طور پر دو سبب ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے اور سچائی کی تلاش میں کوتاہی، کمی، اور اس کی وجہ سے نہ جان کر نادانستہ اس سے جو ہے گمراہی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے ظالم کہا جاتا ہے، اور ظالم تو یہی لوگ مراد ہیں۔ اور ایک دوسری وجہ ہوتی ہے کہ سچائی کو جان کر، دانستہ طور پر سچائی کو جان کر اس کا انکار کرنا، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غضب شدید کے مستحق ہوتے ہیں، شدید غضب کے مستحق ہوتے ہیں، اور قرآن نے جو یہ مغضوب علیہم کہا ہے اس کے مستحق یہی ہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ ظالمین کا مستحق جو ہے وہ عیسائی ہیں، اور مغضوب علیہم کے مستحق یہود ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ مغضوب گروہوں اور قوموں میں ایک یہود، اور گمراہوں اور ظالم میں ایک عیسائی، نہ کہ یہ صرف یہی قومیں سے مراد ہے۔ اور ایسا آپ نے اس لیے شاید فرمایا کہ عیسائیوں نے نبی برحقت مسیح کے سلسلے میں افراد سے کام لیا اور ان کو رسول تھے، ابن اللہ خدا کا بیٹا بنا تھا، اس لیے وہ گمراہ ہوئے اور ظالم کے زمرے میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تفرید کی، ان کی ایذا رسانی اور احانت کے در پہ ہوئے، اس لیے بار بار اللہ کی غضب کا شکار ہوئے۔ گویا امت کو دونوں باتوں سے منایا فرمایا، اس سے بھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے معاملے میں افراد اور مبالغے سے کام لیا جائے کہ یہی گمراہی کا پیش کما ہے، اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ ان کے بارے میں احانت اور تحقیر کا رویہ اختیار کیا جائے، یہ خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔